میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ بے شک بھلے پاکستان انڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں، ان معاملات پہ ہمارے سے 1 to 1 گفتگو کریں، ان کا کوئی نمائندہ ہے۔ یہ بالکل حرام ہے۔ شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں۔ محمد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت اور عظمت کا دفاع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو جملے انہوں نے کہے ہیں یہ سراسر کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور بارگاہ رسالت مآب کی بے ادبی ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، اور حضور کے ہزاروں صحابہ کے موقف کے خلاف ہے، پوری امت کے موقف کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ 24 آیتیں جن میں شفاعت سے منع کیا گیا ہے، آپ نبی سے بھی شفاعت نہیں طلب کر سکتے، یہ بالکل انہوں نے قرآن و سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ جتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں وہاں پر نبیوں اور ولیوں کا استثناء ہے، بالکل درست ہے۔ یہاں وہاں پر جو ذکر ہے وہ کافروں کے لیے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قرآن کہتے ہیں ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ کن کو نہیں دے گی؟ کافروں کا ذکر ہے جی، مشرکوں کو نہیں دے گی، بت پرستوں کا ذکر، بت پرستوں کو نہیں دے گی۔ اور رہ گیا اللہ کے رسول سرور کون و مکان کی شفاعت، حضور کی شفاعت کبریٰ کا عقیدہ، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ہم واضح طور پر کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا باذن، اللہ جسے اذن دے۔ اور نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن، اور یہ بے شمار بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، مستدرک للحاکم کے اندر ہے، طبرانی کبیر کے اندر ہے، طبرانی اوسط کے اندر ہے، مسند ابو یعلا کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اللہ کے حبیب کی بے شمار سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں مختلف طرق اور مختلف لفظوں کے ساتھ، کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں قیامت والے دن سر جھکاؤں گا، اور اس وقت تک میں سر اٹھاؤں گا نہیں جب تک کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا ابھی بھی ارفع راسک، اپنا سر اٹھا۔ میں عرض کروں گا مالک، اللہ فرمائے گا سل تو تعلق، جو مانگے گا عطا کروں گا، جس کی شفاعت چاہے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے اللہ میری امت کی شفاعت چاہتا ہوں، بخش دے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے نہ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہم الحمدللہ صرف ہم ہی نہیں، رسول اللہ کے صحابہ، حضور کی اہل بیت اور پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے رہیں، اور شفاعت کے عقیدے کا انکار کرنے والا، مطلق انکار کرنے والا، یہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور گمراہ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہمیں بچائے۔ اور جو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وسیلہ ماننا حرام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب بنا کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جب اللہ کا قرآن ایمان والوں، ہاں یہ ہے کہ قرآن نے ایمان والوں کو مخاطب بنایا ہے، اگر اس میں کوئی معاملات ہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے وسیلہ جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی ہم اس سے اوپر کیا دلیل ہے؟ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث چلے، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں، کوئی ایک آیت پیش کر دیں کہ فلاں جگہ اللہ نے قرآن کے اندر وسیلے کو ناجائز اور منع قرار دیا ہے۔ اللہ کا قرآن تو خود کہتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں جانے کے لیے وسیلہ چنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ دعا اللہ کا نبی خود انہیں سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی
فی حاجتی ھذی لتقضی لی. یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی سرور کون و مکان اپنے صحابہ کو خود دعا سکھا رہے ہیں کہ تو یہ دعا کیا کر یا اللہ تجھے وسیلہ اور واسطہ محمد عربی کی ذات کا تو میری یہ دعا کو قبول فرما. تو کیا اللہ کے حبیب ایک حرام کام اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں؟ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سیاستہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث کی تقریباً 50 سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ خود حضرت سیدنا فاروق اعظم وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے، رسول اللہ کے صحابہ وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے، حضور کی زندگی میں حضور کے وسیلے سے مانگتے رہے، رسول اللہ کے وصال با کمال کے بعد آپ کے چچا کو وسیلہ بناتے رہے، اور پوری امت آج تک وسیلے کے ذریعے سے دعا کر رہی ہے. اور پھر انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو مردہ کا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. ڈاکٹر صاحب، گمان کرنے پہ نیکی کے سوچنے پہ ثواب ملتا ہے، گناہ کے خیال پہ گناہ نہیں ملتا. لیکن شہیدوں کو مردہ سوچنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرا دیا، منع کر دیا کہ تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں ان کو تم مردہ سوچو بھی نہیں. تو جو رسول کی ناموس کے لیے، جو رسول کے دین کے لیے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو احکام شریعت کے لیے، جو قرآن کی عزت کے لیے، جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے، جو عقیدہ حقہ کے دفاع کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جان اللہ کی راہ میں دے دے، جو اپنے ملک و وطن کے لیے، وہ ملک و وطن کہ جو اسلام کا قلعہ ہو، جو اس کے لیے اپنی جان دے دے، وہ شہید ہے. اس کو شہید کو مردہ سوچنا بھی منع ہے. تو اتنی دیدہ دلیری کہ کروڑوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک بندہ کہے کہ محمد مردہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ کیا پوری کائنات کا ہر مسلمان اس جملے نے اس کو میں کہتا ہوں کہ جلا کے رکھ دیا ہے. اور یقیناً آپ اگر غصے میں آئے تو آپ کا غصہ بجائے کہ اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد مردہ ہیں، مر گئے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. حالانکہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پہ کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ. جی میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی یہ حدیث ہے اور اس کو حضرت امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یہ اس کے رجال سارے سکہ ہیں، یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کے علاوہ صحیح السند روایت مسند ابو یعلا کی ہے جس کو حضرت ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے. اور اسی روایت کو امام بہقی نے اپنی بہقی کے اندر حضرت ثابت بنانی کے واسطے سے اور دیگر واسطوں کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے حدیث پاک کو روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمررت علی قبر موسیٰ، اور اس کے الفاظ مختلف ہیں، فمررت علی موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کے پاس گیا، میں نے ان کو مشاہدہ کیا وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کا نبی چاہے وہ آدم ہو، جناب آدم سے لے کے میرے مصطفیٰ کریم تک، اللہ کے کل پیغمبر اپنی قبروں میں اعلیٰ کامل اتم افضل زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے اور اس تمام محدثین نے لکھا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا حضرت ایک آپ کی قدر کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اس کو مجھے جاری رکھنا ہے آپ کی اس بات کو. اور چونکہ آپ نے یہ تو ثابت کر دیا ہے، لیکن یہ بھی مجھے آپ سے پوچھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ لفظ مر چکے تو ہم اپنوں کے لیے نہیں بولتے، چاہے جائے کہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ان کے لیے ہم بولیں کہ مر چکے معاذ اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ صحابہ کرام اس مسئلے پہ کس قدر جس کو کہتے ہیں کہ وہ حساس تھے. ایک دفعہ ایک شخص بدوی تھا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وہ اونچی آواز سے بات کر رہا تھا. حضرت عمر تلوار لے کے آ گئے. آپ نے فرمایا تو مدینے کا ہے یا باہر سے آیا ہے؟ کہنے لگا جی میں باہر سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو کہتا نا میں ادھر کہوں تو میں تجھے سزا دیتا. کیا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے تو شور کر رہا ہے؟ اب غور کریں
بعد از وصال صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ایک مسجد کے اندر اونچی آواز سے بولنے سے اللہ کے حبیب کے آرام میں خلل پڑتا ہے، یعنی آپ کامل زندگی کے ساتھ اپنی قبر منور میں حیات ہیں۔ اس لیے انہ صلی اللہ تعالی وسلم حی فی قبری، حی فی قبری کا حیات دنیا ویتمتع بجمیع الملاذ، اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر منور کو کروڑ ہاتھ جنتوں کی طرح اعلیٰ سے افضل بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے حبیب اپنی قبر میں حیات کاملہ کے ساتھ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور جمیع لذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متلذذ فرما رہا ہے۔ یہی امام ابن حجر کو دیکھیں، اور علامہ امام بیہقی نے اس پہ پوری کتاب لکھی، حیات انبیاء کے لیے اوپر پورے دلائل دے دیے، بڑے بڑے محدثین نے دفاع کیا۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ، بے ادبی کے جملوں کے ساتھ وہ مر گئے کہے، اس کا انداز کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ بیگانگی کا انداز ہے، یہ گستاخی کا انداز ہے، یہ بے ادبی کا انداز ہے، اور ایسے لوگوں کا دفاع کرنے والے بھی انہی کے حکم اور بے ادبی کے اندر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بھی ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی اور بھی وہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے دل یزید کی حمایت کر کے بھی جلائے ہیں، یعنی ان کو اتنی شرم نہیں، اور میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کس طرح کہتے ہیں کہ یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، اس لعنتی بغیرت کمینے کا جس نے چمنستان زارا کی ایک کلی کو کٹوایا، اور جس نے کائنات کے اندر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بندوا دی، مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے، کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کروائی، کعبے کا غلاف جل گیا، ہزارہا صحابہ کرام کی جو ہے نا دہلیزوں کو پار کر کے ان کے حرم کی عزتوں کو جو ہے نا پامال کیا گیا، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ ایسے لعنتیوں کو جو نرم ان کی طرف لے جا رکھتا ہے، ہم اس کو بھی اسی کے زمرے میں رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی یزید وقت ہے جس کو جناب ان کو دکھ ہوتا ہے ایسے، اور اس کی توجیہ بھی پیش کی جاتی ہے یزید کو۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بھی کہ کوئی سننے والا یہ کہے کہ قریشی صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ بے شک بھلے پاکستان انڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں، ان معاملات پہ ہمارے سے 1 to 1 گفتگو کریں، ان کا کوئی نمائندہ ہے یزید کے دفاع پہ گفتگو کرے جو وہ کر رہے ہیں، حضور کے وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرے، رسول اللہ کی حیات کے حوالے سے وہ گفتگو کرے، عقیدہ شفاعت پہ گفتگو کرے، اور جو دیگر ان کے بہت سارے اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں جن کو انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اولیاء کرام کی بے ادبی کی ہے، احادیث مبارکہ کی غلط انہوں نے تشریحات کی ہیں، ان ساروں کو ہم جناب اگر صاحب کے سامنے ننگا نہ کرے نا تو پھر یہ بات ہے انشاءاللہ، یہ تو نہیں ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے 1 to 1 کل ہی لے لیں، آپ بے شک آپ افطاری کے پروگرام میں لے لیں ذاکر نائک کو، مجھے اور اس کو 1 to 1 کریں انشاءاللہ، یا میں پاکستان کے جتنے چینلز ہیں کسی بھی چینل والے کو کہتا ہوں اگر ایکسس ہے آپ کا، آپ کی پہنچ ہے ذاکر نائک کو لے آئیں، آپ اس کو لائیو لے لیں، مجھے لے لیں، سب 2 ہاتھ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کتنا علمی جناب ان کا گھمنڈ ہے۔ مجھے یقین ہے یہ نجمی منافق ہے، گندا ہے غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے